یہ غلامی نہیں ہے. ہاں غلامی یہ ہے کہ بیوی کے کہنے سے ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے. ہاں غلامی یہ ہے کہ بیوی کے کہنے سے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا جائے. ہاں غلامی یہ ہے کہ بیوی کے کہنے سے دین کو چھوڑ دیا جائے. بیوی کہے کہ داڑھی تیرے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی, یہ داڑھی مت رکھنا, کلین شیپ میں رہنا, مجھے تمہاری داڑھی اچھی نہیں لگتی, بیوی کے کہنے سے داڑھی مڑا دے, یہ تیری غلامی ہے. بیوی کے کہنے سے نماز چھوڑ دے, یہ غلامی ہے. بیوی کے کہنے سے دین چھوڑ دے, یہ غلامی ہے. بیوی کے کہنے سے شریعت چھوڑ دے, یہ غلامی ہے. لیکن بیوی اگر پریشان ہو اس کی مدد کر دو تو یہ غلامی نہیں ہے, مصطفیٰ کی سنت ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. زیادہ تر نوجوان ہیں, میری تقریر سنو, میں تم کو تقریر سنا کر جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں شادی کر کے میں چکر میں آ گیا. یار نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. خدا کی قسم شادی کے بعد تیری زندگی جنت بن جائے گی. پروفیسر سے کہا دسترخوان بچھا لینا. کیا کر لینا؟ دسترخوان بچھا لینا. کون 5 منٹ میں جانا ہے؟ کسے کہہ رہے ہو 4 منٹ ہے؟ بہت تھوڑے ہو آپ. میں کئی لاکھ کے مجمع میں تقریر کرتا ہوں اور جب دیکھ لیتا ہوں کون کیا چاہ رہا ہے, کدھر کیا حرکت کر رہا ہے. آپ جانتے نہیں ہو میں بہت مائنڈیڈ آدمی ہوں, بہت زیادہ. اتنی تیز میں میری میموری چلتی ہے, مجھے خود نہیں پتا کتنی تیز چلتی ہے. ہاں میں خود پہلے حساب لگا لیتا ہوں توڑ جوڑ کے کہ ایسا ہونا, اور الحمدللہ 95% وہی ہوتا جو پہلے حساب لگا لیتا ہوں کہ یہ ہونا. اور کبھی یقین نہ آئے تو پھر بات کر کے دیکھ لینا مجھ سے. ہاں اتنی بڑی میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. چونکہ مولوی ایسے نہیں ہوتا, بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد جا کے کہیں مولوی بنتا ہے, اور میں تو حافظ قرآن بھی ہوں الحمدللہ. تو آپ محبت سے سنتے رہیے, ورنہ تو 18 منٹ کے 15 ہی بچے ہوں گے مشکل سے. ہاں یہ محبت کا سودا ہے, یہ تو ماسٹر صاحب کی محبت ہے. ہم حاضر آ گئے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ورنہ تو بڑی مشکل سے آنا ہوتا. کہیں 6 مہینے پہلے آپ رابطہ کر پاتے تو کہیں تاریخ مل پاتی. اب تو مسئلہ یہ تھا کہ کچھ ہم خالی ہو, کچھ ان کی محبت ہے, اور یہ ہماری ملن کا ملاقات کا ذریعہ بن گیا. اور ایسی محفلیں تو اگر ہوا کریں تو ایسی محفلیں بڑا مزہ آتا. تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ تقریر نہیں ٹیوشن کلاس چل رہا ہمارا. آپ ایک رات کا مدرسہ ہے جو آج ہمارے یہ ماسٹر صاحب کے گھر, ماسٹر صاحب نے عبد الرحمان بھائی نام ہے, ان کے گھر پہ لگوایا یہ ماشاءاللہ. اللہ اس بچے کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. کہا دسترخوان بچھانا ہے نا, سر ڈھانک کے کھانا ہے نا. اور تیسری چیز کیا بتائی پروفیسر صاحب؟ جب کھانا تیار ہو جائے, اکثر ہوتا بیوی بناتی ہے, شوہر کھاتا گرم گرم. ایسے ہوتا کہ تم گرم کے چکر میں نہ پڑنا. پھر کیا کریں؟ کہنا چاہے ٹھنڈا ہو جائے آج ٹھنڈا ہی کھا لینا, لیکن بیوی کو ساتھ میں لے کے کھانا. واہ واہ واہ, بہت اچھا. کیا کرنا؟ بیوی کو ساتھ میں لے کے کھانا. دیہات کی عورتیں بڑی باوفا ہوتی ہیں, پہلے شوہروں کو کھلاتی ہیں, پڑے مردوں کو کھلاتی ہیں, بعد میں کھاتی ہیں بیچاری. یہاں بھی ایسی ہوتا نہیں, ہمارے علاقے میں ایسی ہوتا. ہاں پہلے سب مردوں کو کھلائیں گی بیچاری, بعد میں چاہے کم بچے تھوڑا بچے کھا لیتے. اکثر شہر کی پہلے خود کھا لیتی ہے. ہاں بھائی تم نے کھانا ہے تو کھاؤ, ہم نے اپنے لیے بھوکا رہنا ہے. ہاں اچھا ماشاءاللہ. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ایسے ہوتا ہے. اب توجہ فرمائیں, کہا پروفیسر صاحب ساتھ میں کھانا. کہنے لگا اس میں اور طلاق کیسے رک جائے گی؟ یہ تو کچھ دکھتا نہیں ان باتوں سے طلاق رک جائے. کہنے لگے ڈاکٹر تم نہیں, ڈاکٹر ہم ہیں. آپ گولیاں نہ دیکھو نیلی پیلی ہیں, ان کا اثر کیا ہمیں پتا ہے. یہ نہ دیکھو کہ یہ دوپٹے اڑوا رہا, یہ کپڑے بھجوا رہا کھانے سے پہلے, یہ ساتھ کھلوا رہا, یہ کون سی بات ہو گئی؟ بس تم اتنا کر لینا. وہ جانے لگے تو کہنے لگے پروفیسر صاحب رک جاؤ ذرا, ایک بات اور سنتے چلے جاؤ. جب دسترخوان پہ کھانا لگ جائے نا, اور جب دونوں لوگ بیٹھے ہو نا, تو سب سے پہلے اپنی بیوی کی پلیٹ میں نکال کے اپنے ہاتھ سے دے دینا. سبحان اللہ بولو. اور یہ تو بیوی نہیں, اگر کسی کے ساتھ بھی کھا رہے ہو نا تو پہلے ڈونگے پہ خود قبضہ نہ جمایا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ڈونگے پہ خود قبضہ نہ جمایا کرو. بعض آدمی تو ایسا ہوتا ہے جیسے امریکہ کی جنگ چھیڑ دی ہو ڈونگے پہ. ایسے شادیوں میں دیکھا ہوگا تم نے بھائی, ہاتھ ہی نہیں لگنے دیتا ہے نا. تو بھائی ایسا نہیں ہونے دیا کرو میرے بھائی. پہلے اپنے بھائی کو نکالا کرو, چاہے تیرے لیے بوٹی بچے نہ بچے, ایک بار اسے نکال کے دینا. دوسرا ڈونگ آگا تو قسم کھا کے کہتا ہوں وہ نکالتے ہوئے شرم آئے گا, تیرے آگے کر دے گا. خوش شرم آئے گا,
اور کوئی اگر بے شرمی ہوا تو بات الگ ہی ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن خود بتائیے اگر تو ایک بار اپنے بھائی کے لیے آگے بڑھائے گا تو دوسری بار جب ڈونگ آئے گا تو وہ قبضہ نہیں کرے گا کہ بھائی پہلے آپ نکال لیں، تو پھر آپ نکال لینا، تیرا بھی کام ہو جائے گا۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ نہ ادھر سے بدماشی نہ ادھر سے بدماشی، اور ادھر جب چل رہا ہوتا ہے یہ کھا رہا ہوتا ہے، یہ سوچ رہا ہوتا ہے چل اب تو نے قبضہ کر لیا، دوسرا آنے دے، اور دوسرا آیا تو اس نے اوپر سے ہی لے لیا، اس نے نہیں آنے دیا نیچے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے نہیں آنے دیا نیچے، اوپر سے ہی۔ ہاں تو بھائی یہ سب جانوروں کے طریقے ہیں، کتوں کو ہڈی مل جائے تو ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے 27 دن تک قرآن سنا مسجدوں میں، اور سننے کے بعد بڑا نیک نمازی بننا، تو جب 27 دن وہ ختم ہو کر بالو سائیں بڑی تو گھوسا چل جا، او بھائی یار یہ کون سی طرح یار طریقہ بھی ہے، بھائی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی 27 دن تک تو بڑا نیک تھا تو، ابھی 27 دن تک تو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ، آج 28 پارے ہو گئے، آج 29 ہو گئے، آج 30 ہو گئے، سب سننے کے بعد میں یہ عمل دکھایا تو نے آخری دن ہے؟ میرے بھائیو صبر، صبر، انسان وہ ہے جو صبر کرے، انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے، اپنے لیے تو کتے اور بلی بھی جیتے ہیں، اپنے لیے تو کتا اور بلی بھی جیتے ہیں، انسان وہ جو دوسروں کے لیے جیے۔ کہنے لگے پہلے بیوی کے لیے نکال دینا، پہلے اسے کھلانا اور پھر آپ کھانا، کہنے لگے حضرات اس سے پھر طلاق کا کیا کمبینیشن؟ کہنے لگے تو کر تو لینا، اس کے بعد آ کے ملاقات کرنا، مرتا کیا نہ کرتا۔ بھئی ظاہر سی بات ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا، یہاں تو امید کی کرنی نہیں تھی، کہیں چھوڑ چکے تھے امید، لیکن جب کہا کر دیا چلو اچھا بھائی ہو نہ ہو لیکن کر کے دیکھو یار، یہ بھی گھر آئے، جیسے ہی گھر آئے بیوی کی وہی ڈیمانڈ، طلاق کب دے گا؟ وہ تو جب گھر میں آتے تھے تو یہ تھا طلاق کب دے گا، ایک ہی بات یاد تھی، یہ یاد کر لے یہ قوم، ایک بات تو بھولتی نہیں ہے آسان، ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، طلاق کب دے گا؟ کہنے لگے میں طلاق دے دوں گا، مجھے 3 دن کی مہلت دے دو۔ کتنے دن کی؟ کہنے لگی 3 دن میں کیا کرے گا؟ کہنے کرنا کچھ نہیں ہے، بس گھر میں ہی رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے سوئیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے، بس بات کریں گے، اور 3 دن کے بعد ہم طلاق دے دیں گے۔ پکا؟ پکا۔ پھر تو کوئی ہیلا بہانہ نہیں؟ کوئی نہیں۔ کنفرم؟ بالکل۔ سوچنے لگی جہاں اتنے سال اس کے ساتھ رہی ہوں، 3 دن کی تو بات ہے، کانٹوں پہ بھی گزار لوں گی 3 دن تو، اور 3 دن کے بعد تو یہ کہی رہا طلاق ہونا ہے۔ کہنے لگی پکا، مجھے بالکل کنفرم کر دو اور مجھے یہ آپ کی شرط منظور ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، بس کھانے کا وقت آیا، اس نے سوچی صرف 3 دن کی تو بات ہے، لاؤ اس کو کھانا بنا کے کھلاؤں۔ جب کھانا بنایا تو کہنے لگی کھانا کھا لو، کہنے لگے 3 دن کی تو بات ہی اب